ابھی کل ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس قائز فائز عیسیٰ اور ان کی جو اہلیہ ہیں سرینا عیسیٰ صاحبہ، ان کی ریویو پٹیشن جو ہے وہ منظور ہوئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے خلاف یہ ریفرنس کیوں بنا تھا. پہلے ریفرنس کویش ہوا، پھر ان کی ریویو پٹیشن منظور ہوئی، اور ان کا جو فیض آباد دھرنا کیس میں جو فیصلہ تھا جو انہوں نے لکھا تھا سب کو پتہ ہے. تو اگر قاضی فائز عیسیٰ کو اس ملک میں انصاف مل سکتا ہے تو جاوید لطیف کو انصاف کیوں نہیں مل سکتا؟ سر بڑے رگڑے کھائے ہیں قاضی صاحب نے وہ ساتھ اس کے بچوں نے بھی رگڑے کھائے ہیں، بیوی نے بھی کھائے ہیں. وہ بات تو آپ کی درست ہے. اتنا اس کے ساتھ ساری بار کھڑی ہو گئی تھی قاضی کے ساتھ، ہم سارے کھڑے تھے یا کھڑے ہیں. مگر جس کاسٹ پہ اس کو ملا ہے، جس رسوائی کے کاسٹ پہ جس طرح سے اس کی بیوی کی ہیلتھ متاثر ہوئی ہوگی، خود میرا خیال ہے پتہ نہیں کیا اس کے ساتھ ہوا ہوگا، بچی کی ہوئی ہوگی. تو مطلب وہ بڑے رگڑے کھا کے اس نے جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی انصاف لے لیا ہے. مگر ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا وہ نہیں ہوتا اس طرح سے. جاوید صاحب کو مل جائے گا، مگر اس وقت تک جب جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہوگا، جو کچھ اس کے ساتھ اس کی فیملی کے ساتھ ہو گیا ہوگا، وہ میرا خیال ہے کہ پھر جاوید صاحب تو پھر بھی ایم این اے ہیں یا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے ان کا، مگر کوئی عام آدمی ہو تو وہ بیچارہ جو ہے نا وہ اس سے بھی بہت زیادہ رگڑے کھائے گا جتنا کچھ ہو سکتا ہے. وہ نہیں بات کر سکے. شبلی فراز صاحب، یہ ایک سوال بنتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ پہلے ریفرنس دائر کیا، ریفرنس کویش ہوا، اس کے بعد پھر ریویو پٹیشن میں وہ گئے، وہ جو فیصلہ تھا اس میں کچھ حصوں کے خلاف وہ بھی منظور ہو گیا. تو اس میں تو آپ کے جو ساتھی ہیں وزیر قانون فروغ نسیم صاحب بار بار اپنا وزارت چھوڑ کے عدالت میں جا کے کھڑے ہوتے تھے، آرگومنٹس کرتے تھے ان کے خلاف، پھر آتے تھے واپس پھر وزیر قانون بن جاتے تھے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی پٹیشن منظور ہوئی ہے اس کے بعد فروغ نسیم صاحب مناسب نہیں ہے وزیر قانون کے طور پہ بیٹھے رہنا؟ اگر مقدمہ ہارنا ہی اگر کرائٹیریا ہے تو پھر تو آدھے سے زیادہ ہمارے ملک کے وکیل کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. یہ ایک انوکھا واقعہ تھا کہ ایک وزیر قانون جو ہے وہ ایک سے زائد مرتبہ وزارت چھوڑ کے عدالت میں کھڑا ہو جاتا تھا، جا کے جج کے خلاف آرگومنٹس دیتا تھا، پھر واپس آ کے پھر وزیر قانون بن جاتا تھا. ٹرو. دیکھیں یہ تو اس کی ریکوائرمنٹ یہی تھی کہ وہ ایز اے وزیر تو وہ جا کے پلیڈ نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے ان کے کیس کو وہ کیا ایز اے وکیل کیا. سو آئی ڈونٹ نو دا ڈیٹیلس کہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے وہی اس کو کر سکتے تھے. سو آئی ڈونٹ نو، بٹ دا فیکٹ از کہ وہ اگر وزارت سے استعفیٰ دے کے وکیل بنتے تھے اور پھر وزیر بنتے تھے تو یہ میرا خیال ہے ایک اور کیس پہ بھی انہوں نے یہی کیا تھا، بیکاز مے بی دا گورنمنٹ تھنکس اور ہی تھنکس کہ ہی از دا موسٹ، وہ سب سے مناسب شخص ہیں. اچھا کامران صاحب، یہ آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ یہ ایک روٹین میں ہے وزیر قانون صاحب جو ہیں وہ اگر ایک سپریم کورٹ کے جج کے خلاف اگر وکیل کے طور پہ پیش ہوتے رہے تو اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے؟ یہ دنیا کی تاریخ کا شاید میرا خیال ہے پہلا واقعہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے نا وہ کسی خاص مقدمے میں وہ ریزائن کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آ کے اس میں جا کے وکالت کرتا ہے، اور وکالت بھی اس وقت جب اس کا لائسنس سسپینڈ ہے اور وہ کنڈیشنلی جو ہے نا اس کو ریسٹور کرواتا ہے لائسنس کو، اور دین اپیئر ہوتا ہے. اور پھر جب اس کے بعد جب اس کا کام ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اگین جا کے جو ہے نا وہ اگلے دن پھر وزارت کا حلف لے لیتا ہے. یہ میرا خیال ہے دنیا کی تاریخ کا یہ انوکھا واقعہ ہے. اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، اگر کہتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں. جو مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ یہ شاید جب کراچی میں یہ پریکٹس کرتے تھے اس زمانے کی کوئی جو ہے نا وہ پرسنل کچھ معاملات تھے، اور وہ پرسنل معاملات جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی جو ہے نا اس کو وہ یہاں تک یہ معاملے کو لے آیا جس میں گورنمنٹ کو بھی انہوں نے پھر خراب کیا اور پھر اس نہج تک پہنچا دیا. پھر الٹیمیٹلی تو اس کو انصاف مل گیا قاضی صاحب کو. مگر کیا ہوا، اس میں کتنا وقت ضائع ہوا. سپریم کورٹ کی ڈویژن آپ کو نظر آئی، سپریم کورٹ جو ہے نا اس کی حیثیت جو ہے نا وہ آپ کو کم ہوتی ہوئی شاید بعض اوقات نظر آئی ہوگی. ہم تو سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی عدالت ہے اور سب سے محترم ادارہ ہے، مگر آپ نے کئی دفعہ یہ محسوس کیا ہوگا کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کی حیثیت جو ہے نا وہ انڈرمائن ہوئی ہے. کوئی ایسا مناسب بات نہیں ہوئی ہے جو کچھ اس مقدمے میں، مگر اس مقدمے کے پیچھے جو لوگ تھے وہ اس کے اصل ذمہ دار ہیں. اچھا کامران صاحب، میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اس پہ مزید بھی بحث کر سکتے ہیں، کیونکہ اب تو فیصلہ آ چکا ہے، تو جب فیصلہ آ جائے تو اس پہ ہم کافی بات کر سکتے ہیں.